محض چند جھوٹی کہاوتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تو ہم نے پچھلے جمعے میں اپنا مقدمہ پیش کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی صلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہمارے لیے اسی طرح دلیل اور حجت ہے جس طرح اللہ کا قرآن ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ اور یہ بات بھی کی تھی کہ صحیح حدیث کبھی قرآن کی کسی آیت کے متضاد نہیں آ سکتی، ان دونوں کا آپس میں مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر کی صلاۃ والسلام کے پیشین گوئیاں اور ان کی جو قیامت کے بارے میں انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قرب قیامت مسلمانوں کے ایک بہت بڑے وسیع علاقے پر عیسائی لوگوں کی حکومت آ جائے۔ بہت سے ملک ایسے ہوں گے جن کو عیسائی لوگ ختم کریں، عیسائیوں کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کے علاقے مقبوضہ ہو گئے، مسلمانوں کا خون عام بہنے لگے۔ اس حالت میں اللہ ایک امام کو نازل فرمائے جس کا نام محمد ہوگا، جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور اس کو امام مہدی کے نام سے یاد کیا جائے۔ مہدی ہدایت سے نکلا ہے، مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ ہو۔ اور جب ان کی عمر 40 سال ہوگی پھر یہ مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دیں۔ مسلمانوں کے وہ چند علاقے جو بھی آزاد ہوں گے، جن میں عراق ہوگا، اسی طرح شام ہوگا، اور عرب کے بہت سے جزائر ہوں گے، بہت سے ملک ہوں گے، جہاں سے مسلمانوں کے نوجوانوں کی کثیر تعداد وہاں سے نکلے گی اور مکہ معظمہ امام مہدی کی بیعت کے لیے پہنچے گی، اور مدینہ سے بھی فوجیں مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پینل اور ایک بہت بڑا گروہ جو اتحادی آپس میں متحد ہو جائے، امام مہدی کی بیعت کے زیر سایہ وہ جہاد کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ جب یہ خبر عیسائیوں تک پہنچے گی جو اس وقت کے سپر پاور ہو، جن کے پاس افواج کی کمی نہیں ہوگی، جن کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہوگی، جن کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہوگی۔ میں ایک کمپیریٹو اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج بھی کرسچنز نے، آج بھی ان عیسائیوں نے اپنے اس وقت کی تیاری شروع کر دی۔ آگے چل کے یہ بات کریں تو امام مہدی اپنے جھنڈے کے نیچے لوگوں کو جہاد کی تربیت دے گی، جہاد میں لیکچر دے گی، ان کے جذبوں کو اجاگر کرے گا۔ مسلمان تیار ہو کر اپنے لشکروں کو لے کر فوج در فوج وہاں سے نکلیں گے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے۔ وہ علاقے جہاں پہ عیسائیوں کا قبضہ ہوگا کہ مسلمان ان علاقوں میں جا کر عیسائیوں سے جنگ کر کے ان علاقوں کو آزاد کرائیں۔ جب یہ خبر عیسائیوں تک پہنچے، عیسائی لوگ بھی متحد ہو جائیں، بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک اشارہ ملتا ہے کہ عیسائیوں کے مختلف ممالک اور مختلف قوموں اور مختلف ملکوں اور مختلف جزائر سے 80,000 جھنڈے مختلف قسم کے لے کر عیسائی قافلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ 80,000 قافلے، اور ہر ایک قافلے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے جو لڑنے کے لیے نکلے۔
اگر ان کو ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ تقریباً 96 کروڑ لوگ بنتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی جب اپنی فوج کو لے کر عیسائیوں کا سامنا کریں گے اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ بنتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اتنے بڑے لشکر عیسائیوں کے لشکر کو دیکھ کر وہاں سے فرار ہو جائے، کہے گا یہ امام مہدی تو ہمیں مروانا چاہتا ہے، امام محمد ہمیں مروانا چاہتا ہے، وہ اتنا بڑا لشکر لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں اور ہم یہ چاند لوگ ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اور ہمارے پاس تو نہ کوئی ساز و سامان ہے لڑنے کے لیے، نہ کوئی ہمارے پاس فوج ہے، نہ ہمارے پاس سہولیات ہیں، تو یہ امام محمد چاہتے کیا ہیں؟ دوسرے 2 گروہ جو ہوں گے وہ امام محمد کی بات کو مان کر لڑنا شروع کر دیں، لڑتے رہیں گے، بہت سے لوگ شہید ہو جائیں گے، شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اسی طرح شام ہو جائے گی اور جنگ رک جائے گی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوگا امام مہدی اپنے لشکر کو اکٹھا کریں گے اور ان سے خطاب کریں گے، ان سے ایک عہد لیں گے کہ آج جو ہم نے لڑنا ہے یا تو موت یا پھر فتح، یا تو جام شہادت نوش کریں گے یا فتح انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ دوسرے دن لڑیں گے، مسلمانوں کے بہت سے لوگ اور بھی مارے جائیں گے، تیسرے دن اور لوگ مارے جائیں گے، 4 دن تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ جب 4تھا دن ہوگا مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں رہ جائیں گے، اب امام صاحب کچھ لوگوں کو لیں گے اور اپنے ساتھ لے کر لڑنے کے لیے نکلیں گے، اور اس کو حدیث میں بدر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے معرکہ بدر ہوا تھا 313 لوگ تھے اور 1000 کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے، آج عقل کے گھوڑے دوڑانے والے کچھ لوگ اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہماری عقل نہیں مانتی، ایک طرف کروڑوں کا لشکر اور ایک طرف چند 100 لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند 100 لوگ جو شکست یافتہ ہو چکے ہو، جن کو واضح طور پہ شکست مل چکی ہو، اور اتنے بڑے لشکر اور سپر پاور کے سامنے ان کو فتح مل جائے؟ ان لوگوں نے شاید اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، یہ تو لوگ ہیں، وہ مالک اتنا قادر ہے، ایک ابابیل اپنی چونچ میں ایک پتھر اٹھائے، وہ شہنشاہ اتنا قادر ہے ایک پتھر سے بھی ہاتھی کو برباد کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے یہ چند لوگ اب کفار کے سامنے لڑ رہے ہیں، اب اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، مسلمان لڑیں گے اور ان کو فتح دے دیں گے۔ امام مہدی مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہو رہے ہیں، اتنا مال غنیمت کہ لوگوں نے پہلے اتنا مال کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنی مال کی فراوانی پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، لیکن لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک خاندان کے 100 لوگ تھے، ان میں سے 99 لوگ شہید ہو جائیں گے اور ایک فرد باقی رہ جائے گا، اتنا مسلمانوں کا خون بہے گا، اتنی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا جائے گا۔ اگر 100 لوگ ہیں ان میں سے ایک باقی بچے گا، 99 شہید ہو جائیں گے۔ جب مسلمانوں کے علاقے بازیاب ہو جائیں گے، اب امام محمد مسلمانوں میں خلافت کا نظام قائم کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گے۔ ایک افواہ اٹھے گی کہ دجال کا فتنہ نمودار ہو گیا ہے، دجال نے مسلمانوں پہ تباہی ڈھا دی ہے، لوگ
اس کی تصدیق کروائیں گے، تصدیق کروائی جائے گی، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ پھر کچھ عرصہ بیتے گا، پھر ایک افواہ اٹھے گی کہ مسلمانوں پہ دجال کے فتنے نے تباہی ڈالی ہے، امام مہدی اس وقت اپنی جگہ پہ قیام پذیر ہوں گے اور یہ دجال کا فتنہ نمودار ہو جائے گا، یہ ظاہر ہو جائے گا، اور مسلم شریف کے اندر اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر اور اسی طرح بخاری کے اندر اور اسی طرح ابو داؤد کے اندر اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس کو عام اصطلاح میں ہم اس کی کرامات کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ ہوگی، ایک آنکھ سے اس کی پھرنی ہوگی، ایک آنکھ سے یہ کانا ہوگا، ایک نشانی یہ ہوگی اس کے ماتھے پہ کاف فا اور را کو لکھ دیا جائے گا، یعنی کافر، اور یہ دجال یہ یہودیوں میں سے ہوگا۔ آج بھی یہودیوں کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہر اتوار کو وہ لوگ بیت المقدس کے پیچھے وہاں پہ ایک جگہ ہے، ہر اتوار اور ہفتے کو وہ وہاں پہ جا کے اپنے اس مسیح کا انتظار کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اب تو آ جا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی قیادت کے اندر جو جنگیں لڑنی ہیں، پوری دنیا میں ہم نے حکومت کرنی ہے۔ یہودیت ایک ایسا مذہب ہے جو سارے نبیوں کو مانتا ہے سوائے دو نبیوں کے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ سب کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں، وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، ہمارے لیڈر بن کے آئیں گے، ہمارے رہنما بن کے آئیں گے، ہم ان کی قیادت میں جنگ لڑیں گے، اور آج بھی وہ اس چیز کے منتظر ہیں اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اس کا لقب بھی مسیح ہوگا، اس کا نام دجال ہوگا لیکن اس کا لقب مسیح ہوگا، اور یہ عراق اور ایران اور یہی علاقے جو ہیں ان کے اندر پہلی دفعہ یہ ظاہر ہوگا، اور 70,000 یہودی اس کے تابع اور اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ اور اس کی کرامات میں سے یہ بھی ایک اس کی کرامت ہوگی کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، جس کو چاہے گا اس آگ کے اندر پھینک دے گا۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، یہ جس علاقے میں جائے گا وہاں پہ خوشحالیاں آ جائیں گی، وہاں پہ مویشی بہت زیادہ تعداد میں کثرت کے ساتھ دودھ دینے لگ جائیں گے، وہاں پہ ہریالیاں آ جائیں گی، وہاں پہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے پاس کھانے پینے کا جو غلہ ہے بہت کثیر تعداد میں موجود ہوگا، اور جو اس کو نہیں ماننے والے ان کو یہ سزائیں دے گا، ان کو آگ کے ساتھ کاٹا جائے گا اور ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے آباء و اجداد کی تصویریں اور ان کو زندہ کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور بہت ہی کثیر تعداد میں لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے، اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب عقل نہیں مانتی کہ جس کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہو، جس کی نشانیاں بھی بتائی جائیں، تو ہم اس کو کیسے جو ہے اس کو اپنا پیشوا مان لیں گے؟ لوگ اتنی کثیر تعداد میں کلمہ پڑھنے والے کیسے اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے؟ مجھ سے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کسی کے پاس اگر سگریٹ کی ایک ڈبیا موجود ہے وہ مجھے دے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ تصویر بنی ہوئی ہے، یہ صحت کے لیے وزر ہے، یہ نقصان دہ ہے، کینسر کے لیے یہ کینسر کا باعث بنتی ہے، لیکن دیکھو لوگ ایک ایک دن میں کتنی کتنی ڈبیاں پی جاتے ہیں، لوگ پھر بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج کل کے یہ دجال اس کے پاس بہت سی کراماتیں ہوگی۔ آج ذرا ملک پاکستان میں نظر دوڑائیے، کون سا کلومیٹر ایسا ہے جہاں پہ چند جھوٹی داستانیں بنا کر، چند جھوٹی قصے بنا کر، چند جھوٹیاں کہانیاں بنا کر، جی فلاں پیر صاحب 12 سال کنویں میں لٹکے رہے ایک دھاگے کے ساتھ، اب اس لیے اب ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ پیر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس لوگوں نے اپنا سلسلہ چلانے کے لیے، اپنے پیٹ کو چلانے کے لیے ایسی جھوٹی داستانیں بزرگوں کی طرف منسوخ کر دی۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو سب دروں سے انسانوں کو توڑ کر ایک اللہ کے در کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے کسی بزرگ کی تعلیمات نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کرامات یہ ہے، کرامت یہ ہے کہ ایک نوجوان کی برات جا رہی تھی، ایک بڑھیا کے پاس بابا جی گئے، انہوں نے کہا کہ ایک پاؤ دودھ چاہیے، بڑھیا نے پاؤ دودھ نہیں دیا،
اب بابا جی نے بڑھیا کو تو کچھ نہیں کہا، بابا جی کو غصہ آیا، اس کے بیٹے کی بارات جا رہی تھی، پوری کی پوری بارات کو ڈبو کر رکھ دیا۔ اب دربار اس دریا کا کوئی نہیں پتا، اور بارات کو 12 سال تک ڈبوئے رکھا اور 12 سال کے بعد روک دیا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ قرآن جس ذات کا کلام ہے نا، یہ دین جس ذات کا دین ہے، وہ لامحدود ذات ہے، وہ دین جس نے بنایا ہے وہ لامحدود ذات ہے۔ آپ کی عقل بھی محدود ہے، میری عقل بھی محدود ہے۔ دین کے معاملے میں جب عقل سے کام لوگے تو پھر دھوکہ کھا جاؤ گے، پھر دو نمبری کر جاؤ گے۔ اب کہانی بنانے والے نے بند کمرے میں بیٹھ کے یہ کہانی تو بنا لی، لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ بزرگ کی شان بیان کر رہا ہے یا اس کی توہین بیان کر رہا ہے۔ بتائیے آپ اس شخص کو بزرگ مانیں گے؟ ذرا پورے انصاف کے ساتھ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے، جو ایک پاؤ دودھ کی خاطر اتنے لوگوں کو دریا کے اندر ڈبو دے، کیا یہ اللہ کا بزرگ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا ولی ہو سکتے ہیں؟ جو ایک پاؤ دودھ کی خاطر اتنے لوگوں کی جانوں کا دشمن بن جائے۔ بلکہ اللہ والے تو وہ ہوا کرتے ہیں جو گالیاں سنا کے بھی دین سنایا کرتے ہیں، جو پتھر کھا کے بھی پھل دیا کرتے ہیں، جن کی زبان سے دین کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو دجال کی بھی یہ کراماتیں ہوگی، لوگ کیسے نہیں مانیں گے؟ آج کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں میری اگر وہاں پہ بیر گرے تو بیٹا ملتا ہے، اگر پتا گرے تو وہاں سے بیٹی ملتی ہے۔ اور ایک ہمارے صاحب تھے، وہ کہتے ہیں اگر پورا ٹان ہی گر پڑے تو پھر کیا بنے گا؟ یعنی عقل کو عقل کے گھوڑے بنائیں گے، پھر اس طرح دھوکے کھا جائیں گے، پھر اس طرح دو نمبریاں ہوں گی، پھر اس طرح لوگ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلیں گے۔ نہیں نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ اس کی کرامات ہوں گی۔ لوگ پے در پے، فوج در فوج، بہت کثیر تعداد میں لوگ دجال کے پیروکار بننے شروع ہو جائیں گے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ اتنا سخت فتنہ ہے، اتنا سخت فتنہ ہے کہ 1000 میں سے ایک آدمی ہوگا جو اس کے فتنے سے بچے گا، باقی 999 اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، وہ سارے لوگ جو کلمے کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ اتنا سخت فتنہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک دعا سکھلائی، اس میں یہ الفاظ کے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اے میرے صحابہ، تشہد کے اندر ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ ہمارے لیے اس کو اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ